میں کھڑے ہو کے کہا جب پینما میں یہ پکڑے گئے، پینما میں کیا ہوا تھا؟ تو جب پینما میں یہ انکشاف ہوا تو نواز شریف نے اسمبلی میں جا کے کہا کہ یہ ہے وہ دستاویز جو ثابت کرتے ہیں کہ یہ لیگل خریدے گئے ہیں۔ وہ سارے دستاویز جعلی نکلے۔ پھر سپریم کورٹ میں کہا، کہتا قطری خط آ گیا، وہ قطری خط کہتا ہے کہ ہم نے کیسے اپارٹمنٹ لیے، وہ بھی جعلی نکلا۔ پھر مریم نے سپریم کورٹ میں کہا، ایک ٹرسٹ ڈیڈ اس نے دکھائی۔ اب ٹرسٹ ڈیڈ کیا کہتی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ میرے بھائیوں کے میرے بیچ میں یہ ٹرسٹ ڈیڈ تھی۔ پتا چلا کہ وہ جس کلبری فونٹ سے لکھی گئی تھی وہ اس 2006 میں آئی نہیں تھی۔ نقل میں بھی عقل چاہیے۔ اور پھر ان کے لاہور میں جو انہوں نے لوٹ مار کی LDA میں، ہر تھوڑی دیر کے بعد آگ لگتی ہے اور ان کے ریکارڈ جل جاتے ہیں۔ تو تمہارا خیال ہے شہباز شریف کہ ہم تمہاری کوئی کمیشن مانیں گے؟ ہم صرف ایک کمیشن مانیں گے، سپریم کورٹ کے اندر اوپن ہیئرنگ ہو، جس طرح دھاندلی کے اوپر کمیشن بنی تھی، اوپن ہیئرنگ ہو، میڈیا کے سامنے ہو، تاکہ سب کو پتا ہو کہ کتنی بڑی سازش ہوئی ہے پاکستان سے۔ اور یہ جو بھی چیف الیکشن کمشنر ہے، یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، اس کو تو نون لیگ کے اندر کوئی آفس کا عہدہ دے دو۔ اس کا جتنا اس نے تحریک انصاف کے خلاف کام کیا آگے، میں تو کہتا ہوں کہ نون لیگ کے لوگ بھی شرم آتی ان کو کام کرتے ہوئے کہ سارے فیصلے ہمارے خلاف۔ فورن فنڈنگ کیس کیا ہے؟ ہمیں بیرون ملک پاکستانیوں نے پیسے بھیجے، وہ پاکستانی جو کہ 31 ارب ڈالر اس ملک کو بھیجتے ہیں جس پہ پاکستان چلتا ہے، وہ فورن فنڈنگ نہیں ہے۔ اور ہم نے ان کو بار بار کہا ہے کہ جب بھی آپ انویسٹیگیٹ کریں تو نون لیگ کی بھی ساتھ انویسٹیگیشن کریں، پیپلز پارٹی کی بھی کریں۔ اور لاہور کے لوگوں میں آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں کہ جب بھی ہماری سامنے انویسٹیگیشن ہوگی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ایک پارٹی ہوگی پاکستان کی تاریخ میں جو پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کرتی ہے، لوگوں سے پیسے اکٹھے کرتی ہے، پیسے لیتے ہیں، ایک ایک کا نام بھی مجھے پتا ہے، ان سے پیسے لیتے ہیں، ان کے پاس کوئی فنڈ ریزنگ کا طریقہ نہیں ہے۔ تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ہمت ہے تو ہم تینوں کے اکٹھے کیس سنو، تاکہ ساری قوم کو پتا ہو، ساری قوم کے سامنے آئے کہ کس سے صحیح معنی میں پیسے اکٹھے کرے اور کون 2 نمبری سے پیسے اکٹھے کرتا ہے۔ وطن کی حالت کو سدھارو، تبدیلی آ گئی ہے یارو۔ ویسے میں سوچتا ہوں یہ نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو میں سوچتا ہوں، اور وہ ڈیزل والے کے لوگوں کو بھی، کہ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی آپ کو شرم نہیں آتی کہ وہاں زرداری فیملی کے علاوہ کوئی نہیں آتا اوپر، یا شریف فیملی کے علاوہ کوئی نہیں آتا، ادھر فضل الرحمان کے بیٹوں کے علاوہ کوئی نہیں آتا؟ کوئی آپ کو شرم نہیں آتی کہ کسی میں صلاحیت نہیں اوپر آنے کی؟ ہماری پارٹی میں کیوں نہیں ہے؟ بتائیں میرا کون سا رشتہ دار ہے؟ بتائیں کون ہے رشتہ دار؟ کون سا دوست ہے میرا پاور میں؟ کیونکہ میرٹ کے اوپر چل رہے ہیں یہ خاندانی پارٹیز۔ میں ان کے اوپر حیرت مجھے ہوتی ہے کہ کیوں نہیں ان کو عجیب لگتا کہ وہ ایک بچے کو باہر سے اردو اس کو پوری آتی نہیں، اس کے سامنے بڑے بڑے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ جب نواز شریف پریزیڈنٹ اوباما کو ملا پرچیاں پکڑ کے، تو جس کی کام پہ ٹانگ رہی تھی،
14 سال ہو گئے اردو نہیں آ رہی صحیح طرح، کرتے کرتے میں فرق ہی نہیں پتا چلتا اس کو. تو دوسری طرف وہ مریم تیار ہے جس نے زندگی میں 1 گھنٹے کا کام نہیں کیا، وہ تیار بیٹھی ہے. اس کا بیٹا تیار بیٹھا ہے، ان کے رشتہ دار تیار بیٹھے ہیں سب کے. تو کوئی ان کے لوگوں کو کوئی احساس نہیں کہ یہ ہے کون، ان کی صلاحیت کیا ہے سوائے چوری کرنے کے، کہ ان کے علاوہ کوئی اوپر ہی نہیں آ سکتا. میں آپ سے آخر میں اب جو میں بات کرنے آیا تھا، آپ سب کو یہاں اکٹھا کیا، اس پہ میں آنے لگا ہوں. تو میں سب سے پہلے پاکستانیوں، اب آپ نے تھوڑی سی ذرا تحمل سے میری بات سنی، کیونکہ اس کے لیے میں نے آج آپ کو بلایا ہے. دیکھیں پاکستانیوں، آج وہ دن ہے 84 سال پہلے علامہ اقبال اس دنیا سے گئے تھے. سامنے ان کا مزار ہے، اور وہ ایک ایسا انسان تھا، شاید ہی کوئی ایسا ذہن 500 سال میں مسلمان دنیا میں آیا ہو. اور علامہ اقبال کی جو پوری کوشش تھی کہ ایک غلام قوم کو اٹھائے، زندہ کرے غلام قوم کو، ان کی اتنی شاعری ہے. لیکن جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور آج جو میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، کہ اس رزق سے موت اچھی ہے جس رزق سے پرواز میں آتی ہے کوتاہی. پاکستانیوں، یہاں 1940 میں جب قائد اعظم نے پاکستان کی ریزولوشن قرارداد پاکستان پاس کی تھی، تو وہ کیوں ایک اتنی بڑی خواب انہوں نے یہ اناؤنس کی تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان صرف اس خطے کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھا. جو ہندوستان میں مسلمان جو نہیں پاکستان آ سکے، انہوں نے بھی ووٹ دی پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستانیوں بڑی خواب کا نام تھا پاکستان. اور پاکستان کا جو نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، میں یہ چاہتا ہوں آج کہ پہلے آپ لا الہ الا اللہ کا مطلب صحیح معنی میں سمجھ لیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک انسان کو آزاد کر دیتا ہے، ایک چھوٹے انسان کو ایک عظیم انسان بنا دیتا ہے. مولانا رومی نے کہا کہ اللہ نے جب تمہیں پر دیے کیوں چونٹیوں کی طرح زمین میں رینگ رہے ہو؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ انسان کو پر دیتا ہے. جب علامہ اقبال کہتا ہے کہ پرواز میں کوتاہی نہ آئے، تو کوتاہی تب آتی ہے جب انسان غلامی کرتا ہے. کبھی غلام بڑے کام نہیں کر سکتا، صرف ایک آزاد انسان بڑے کام کر سکتا ہے. اور میں نے رحمت للعالمین اتھارٹی اس لیے بنائی کیونکہ مجھے احساس ہوا کہ ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو سیرت نبی کا تو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ذرا لاہور کے لوگوں تحمل سے سنو میری بات، انہوں نے مدینہ میں انسانوں کو پر لگا دیے. وہ عرب جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، 2 سپر پاور تھی دونوں طرف، پرشین اور رومن امپائر، بیزنٹائن امپائر. بیچ میں وہ عرب جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی. میں نے اس لیے اپنے بچوں کو فیصلہ کیا کہ ہم سیرت نبی پڑھائیں اپنے نوجوانوں کو، تاکہ آپ کو پتہ تو چلے کہ کیوں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نبی کے راستے پہ چلو.
کیونکہ اس سے عظیم انسان کبھی آیا ہی نہیں، نہ آ سکتا۔ انہوں نے ان لوگوں کو جو بٹے ہوئے تھے قبیلوں کے اندر، ان کو سب کو اکٹھا کیا ایک نظریے کے اوپر۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ان کے دلوں میں گیا، ان کی زنجیریں ٹوٹی، زنجیریں جو انسان کو زمین پہ رکھتی ہیں، اقبال کے شاعری بنے وہ، دنیا کی انہوں نے امامت کی۔ اور یہ دنیا کی تاریخ کا حصہ کہ انہوں نے کیا کیا تھا، جو انسانوں کی زنجیریں توڑ کے ان سب کو دنیا کی لیڈرز بنا دیا۔ تو پاکستانیوں، اس لیے میں آج آپ کے پاس آیا ہوں کہ یہ جو کہتا ہے کہ بیکر کہ ہم جناب مقروض ہیں، اس میں غلام ہیں، شہباز شریف تم پیسے کے غلام ہو، ہم قوم آزاد ہیں۔ اور دوسرا کہتا ہے کہ جناب ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں، امیم خواب پاکستان جو بننا تھا، آپ نے ہمیں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رکھا ہوا ہے۔ میں آج آپ کو آزاد کرنے آیا ہوں، میں آپ آج سے عہد لینے آیا ہوں کہ ہم نے اقبال کا شاعر بننا ہے۔ ہم نے کسی صورت کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ ہم نے 22 کروڑ کی ایک ایسی قوم بننا ہے، وہ قوم بننا ہے۔ اور میرا لیڈر قائد اعظم تھا، جو ایک غلام ہندوستان میں بھی آزاد آدمی تھا۔ تو پاکستانیوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا مقام سمجھے۔ قرآن میں اللہ کا تو انہوں نے جنت سے نکالا ایک وجہ سے، عبادت تو وہ سب سے زیادہ کرتا تھا اللہ کی، کیونکہ اس میں تکبر تھا، کہتا میں انسان کے سامنے نہیں جھکتا۔ اور اللہ نے اسے کہا کہ تمہیں بھی اندازہ نہیں کہ میں نے اس کو کیا صلاحیتیں دی ہیں۔ اور قرآن میں پھر یہ بھی ہے، جب انسان اوپر جاتا ہے تو فرشتوں کے سے اوپر چلا جاتا ہے، لیکن جب وہ گرتا ہے جانوروں سے نیچے گر جاتا ہے۔ ہمارے اوپر ہے، ہم اوپر جانا چاہتے ہیں یا زمین پہ رینگنا چاہتے ہیں۔ پاکستانیوں، آپ ایک دفعہ فیصلہ کر لیں، جب آپ فیصلہ کریں گے کہ ہم کسی صورت سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، آپ کی پرواز اوپر چلی جائے گی۔ جس دن لا الہ الا اللہ کا مطلب آپ سمجھ گئے، آپ کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ جو غلامی کی زنجیروں میں ہمیں ڈالنا چاہتے ہیں ٹوٹ جائیں گی، اب سب اٹھ جائیں گے۔ 22 کروڑ لوگ ہیں، باہر پاکستانی بیٹھے ہیں، ہر قسم کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن یہ چور اور ڈاکو، پیسے کے غلام، اگر یہ آپ کے اوپر بیٹھے رہے، یہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھے گا بلکہ نیچے جائے گا۔ ہماری کبھی فورن پالیسی آزاد نہیں ہوئی، سوائے تھوڑی دیر کے بھٹو کے زمانے میں، اور بھٹو کو سازش کر کے اندرونی میر جعفر نے اس کو پھانسی دلوائی، کبھی اس کے بعد آزاد نہیں ہوئی۔ لیکن کبھی اتنی غلام بھی نہیں ہوئی جو ان 3 اسٹوڈنٹس کے دوران ہوئی ہے۔